مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ تحقیق و تخریج الحدیث میں آج ہم ایک اور روایت شامل کرنے والے ہیں. اس روایت کے حوالے سے ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے اس حوالے سے سوال کیا تھا کہ جی یہ روایت کس طرح کی ہے، کیونکہ مشکات کے حوالے سے انہوں نے اس کا وہ سینڈ کیا تھا جس میں پکچر تھی جس میں مشکات وغیرہ کے حوالے سے اس کو ذکر کیا گیا تھا. تو ان کو اس وقت کہا گیا تھا جی یہ روایت جو ہے وہ کافی کمزور ہے، اس کو بیان نہ کیا جائے. بعد میں انہوں نے ایک ادارہ پاکستان میں بڑا ادارہ ہے، قابل احترام ادارہ ہے، ان کا فتویٰ انہوں نے پرسنل بندے کو سینڈ کیا اور اس میں انہوں نے اس چیز کو مینشن کیا کہ دیکھیں جی اس فتوے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس روایت کی دو سندیں ہیں. ایک سند کے اندر وہب بن راشد نامی ایک راوی ہے جو کہ کافی مجروح ہے، اس وجہ سے وہ سند قابل بیان نہیں. لیکن دوسری سند میں وہ راوی نہیں ہے، وہب بن راشد حلیۃ الاولیاء کی سند ہے، اس لیے اس کو حدیث کہہ کے بیان کر سکتے ہیں. اور کیونکہ اس میں وہب بن راشد بھی نہیں اور دیگر روات پر بھی اتنا کلامی. مطلب کہنے کا ان کا یہ تھا، اس فتوے میں جو کچھ فرمایا گیا تھا، مطلب ان کا یہ تھا کہ اس کی دو سندیں ہیں. ایک سند تو کافی مجروح ہے جس میں ایک راوی مجروح ہے، لیکن جو اس کی دوسری سند ہے اس میں کیونکہ مجروح راوی نہیں ہے تو اس لیے اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں. تو یہ تو ان کا سوال تھا جو انہوں نے اس حکم کے اوپر اس ساتھی نے دریافت کیا. جی اب دیکھیں اس پہ آپ کا کیا کہا جائے. تو سب سے پہلے تو ہم اس روایت کو ذکر کرتے ہیں. اس روایت کا عربی متن میں چھوڑ رہا ہوں، صرف اس کا ترجمہ آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے روایت کو. روایت آج کل کے یہ حالات کے حساب سے جس طرح کے حکمران ہم پہ مسلط ہیں تو اس کو لے کے کافی اس طرح کی پوسٹیں وغیرہ جو آتی ہیں، ان میں سے ایک پوسٹ یہ بھی ہے. تو اس میں یہ چیز ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں اللہ ہوں، میں معبود ہوں، میں بادشاہوں کا مالک اور شہنشاہ ہوں. بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہیں، جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کے دل شفقت اور رحمت سے بھر دیتا ہوں، اور بندے جب میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں بادشاہوں کے قلوب میں ان کے لیے ناراضگی اور انتقام ڈال دیتا ہوں. چنانچہ وہ بادشاہ ان کو بری اذیتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں. اس وقت تم بادشاہوں کو بددعا دینے میں اپنے آپ کو مشغول نہ کر دینا، بلکہ اللہ کی یاد اور عاجزی میں مشغول ہونا. میں تمہارے بادشاہوں سے تمہاری کفایت کروں گا. میں صرف اس روایت کو مینشن کروں، دیگر اس والے سے جو روایات ہیں وہ کس درجے کی ہیں ان کو میں یہاں پہ نہیں لے کے آ رہا. مخصوص اس روایت کو جو مشکات کے اندر صحیح مشکات نے ذکر کی، اور صحیح مشکات نے وہاں پہ جو پوسٹ میں نے دیکھی تو اس پہ انہوں نے حلیۃ الاولیاء جو ابو نعیم اصفہانی ہے ان کی کتاب کی طرف سے مینشن کیا. جی یہ وہاں پہ روایت موجود ہے. اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل ماخذ کیا ہے. حلیۃ الاولیاء میں یہ روایت کہاں سے آئی؟ تو اس کا اصل ماخذ المعجم الاوسط امام طبرانی کی. امام طبرانی نے المعجم الاوسط پہ ذکر کیا، اس کے علاوہ دیگر محدثین نے بھی ذکر کیا، حلیۃ الاولیاء میں بھی اس کو ذکر کیا گیا. اب یہ تو پتہ چل گیا جی محدثین نے اس کو ذکر کیا. اب دوسری بات یہاں پہ یہ آتی ہے، جب محدثین نے اس کو ذکر کیا تو اس کی سند کیسی ہے اور کتنی سند فی الحال موجود ہیں، بیان کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. یہ کام جو ہے اس وقت دیکھا گیا، علماء کی تحقیق بھی اس پہ دیکھی گئی تو یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ اس روایت کی دو سند ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں سندیں جو ہیں ان کا اختتام جا کے ہوتا ہے مالک بن دینار رحمہ اللہ پر، جو مشہور صوفی بزرگ ہیں ان کے اوپر جا کے سند کا اختتام آتا ہے. مطلب کہ جو مرفوعاً نقل کی جاتی ہے جس کا میں نے ذکر کیا ابو درداء رضی اللہ عنہ والی، ان میں بھی مالک بن دینار اور پھر آگے سند چلتی ہے، یہ مرفوعاً روایت، ٹھیک ہے. اور جو دوسری روایت ہے جو دوسری سند سے ہے اس میں بھی مالک بن دینار رحمہ اللہ تک سند وہ جاتی ہے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس روایت کی جو مرفوعاً ہے، ٹھیک ہے، جس کی طرف اس فتوے میں بھی اشارہ کیا گیا. تو جو مرفوعاً روایت ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں. یہ مجھے مرفوعاً روایت ہے حضرت ابو درداء کی، یہ مشکات کے اندر موجود ہے، حلیۃ الاولیاء کے اندر بھی موجود ہے، المعجم الاوسط میں بھی موجود ہے، اور دیگر امام دار قطنی رحمہ اللہ نے علل کے اندر بھی اسے ذکر کیا، دیگر محدثین نے بھی اس روایت کو ذکر کیا. یہ جو مرفوعاً روایت ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی مرفوعاً روایت، اس کے اندر ایک راوی ہے وہب بن راشد، اور اس وہب بن راشد پہ محدثین کی جرح بڑی شدید قسم کی اور سنگین قسم کی جرح ہے. تو اس لیے یہ روایت کی سند
جو مشکات میں ذکر ہے اور دیگر کتب میں حلیۃ الاولیاء کے اندر بھی یہ سند ذکر ہے. وہ فتوے کے اندر جو اس چیز کو مینشن کیا ہے جی حلیہ میں سند، حلیہ کے اندر دونوں سندیں ہیں، ایک یہ جس پہ ہماری بات چل رہی ہے مرفوعاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اسی کو فتوے میں کہا گیا جی اس میں یہ وہب بن راشد نامی مجرور راوی ہے، لہٰذا یہ روایت جو ہے یہ قابل اعتبار نہیں ہے. بالکل ان کی بات یہاں تک تو درست ہے جی، یہ روایت قابل اعتبار اس لحاظ سے نہیں ہے کیونکہ اس میں یہ وہب بن راشد نامی راوی ہے. اور دیگر محدثین نے جس نے اس سند پر اس روایت پہ کلام کیا تو انہوں نے اسی اعتبار سے کیا، انہوں نے یہی فرمایا کہ اس کے اندر وہب بن راشد ہے، اس لیے یہ جو روایت ہے یہ اس قابل نہیں کہ اس کو بیان کیا جائے، لہٰذا یہ والی سند تو فارغ ہو گئی. مطلب کہنے کا یہ کہ اس سند کے ساتھ اس روایت کو ہم مرفوعاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیان نہیں کر سکتے. اب آتے ہیں ہم ایک دوسری سند کی طرف، جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا. جس وقت ہم آتے ہیں اب دوسری سند کی طرف جس کو فتوے میں بھی مینشن کیا گیا، ایک دوسری سند ہے جس میں یہ راوی نہیں ہے وہب بن راشد، جی بالکل نہیں ہے. لیکن اس سند کا کیا مسئلہ ہے؟ اس سند کا مسئلہ یہ ہے، اب میں وہ سند جس کو یہاں پہ مینشن کیا نا حلیۃ الاولیاء کی، اب حلیۃ الاولیاء کی سند میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں، ذرا اس میں آپ غور کیجئے گا کہ اس میں کیا اہم چیز ہے جو میں آپ کو یہاں پہ دکھانا چاہتا ہوں. ایک تو پہلی سند تھی حضرت ابو درداء تک جو جاتی تھی، پھر مرفوعاً آگے اللہ کے نبی کی طرف اس کو منسوب کیا گیا، اس کی تو ہم نے بات پہلے ختم کر دی جی، وہ روایت اس قابل ہے نہیں اس کو بیان کیا جائے کیونکہ اس میں وہب بن راشد نامی ایک راوی ہے. اب وہ دوسری سند جس میں وہب بن راشد نہیں ہے، اور ہمارے ایک محترم ادارہ والوں نے کہا جی یہ اس میں وہب بن راشد نہیں، اس لیے اس حدیث کو ہم بیان کر سکتے ہیں. اب جو چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ حلیۃ الاولیاء میرے سامنے اس وقت کھلی ہے، ٹھیک ہے، اس کا پیج نمبر ہے 172 اور جلد نمبر 6 ہے. یہ اس وقت اس میں جو سند ہے یا جو کچھ ہے وہ خود آپ کے سامنے پتہ چل جائے گی کہ کس چیز کو میں بار بار مینشن کر رہا ہوں. طویل روایت آگے حدثنی صالح عن مالک بن دینار، وہاں تک وہی میری بات، مالک بن دینار تک روایت آئی. آگے فرماتے ہیں قال قرأت فی الحکم ان اللہ تعالی یقول انا مالک الملوک قلوب الملک. سمجھ آئی آپ کو بات کہ یہ جو روایت تھی یہ مرفوع نہیں ہے، کیونکہ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب کے اندر یا کہہ لیں کہ آسمانی کتاب وغیرہ کے اندر اس کے اندر میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں. تو جس وقت یہ روایت مرفوع ہے ہی نہیں تو ہم اس کو حدیث بھی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے. میں اس پہ الگ سے تائیدات بھی پیش کروں گا کہ یہ بات تو واقعتاً درست ہے کہ اس میں وہ مجرور راوی نہیں ہے، ایسے ہی ہے مجرور راوی نہیں ہے، لیکن اس کو ہم حدیث نہیں کہہ سکتے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں جی مالک بن دینار یہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی آسمانی کتاب میں یہ چیز پڑھی یا کسی کتاب وغیرہ کے اندر پڑھی تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ انا مالک الملوک، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. یعنی کہ بطور حدیث نہیں، ہم یوں کہیں گے کہ مالک بن دینار جو تھے انہوں نے اسرائیلی روایت ایک بیان کی، اس اسرائیلی روایت کے اندر انہوں نے یہ چیز ذکر کی. اب مزید بھی اس میں وضاحت میں آگے دوں گا کہ یہ اسرائیلی روایت کس کتاب میں کہی گئی ہے کیا ہے. تو اس کے لیے ہم جس وقت دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے. ہاں دوسری بات یہ کہ یہ جو مالک بن دینار رحمہ اللہ نے جو اسرائیلی روایت کے طور پہ اس کو مینشن کیا، محدثین نے جہاں پہ پہلی سند پہ جرح کی نا وہب بن راشد کی، وہاں تقریباً ہر محدث نے اس کو ذکر کیا اور ساتھ انہوں نے یہ چیز بھی ذکر کی کہ یہ والی جو سند ہے نا مالک بن دینار والی، یہ جو ان کا فرمان ہے یہ قابل قبول ہے، یعنی یہ بات درست ہے. مطلب یہ کہ مرفوعاً روایت اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، مگر مالک بن دینار کی سند میں یہ اسرائیلی روایت یہ حیثیت رکھتی ہے کہ اس کو ہم اسرائیلیات کے طور پر بیان کر سکتے ہیں. میں یہاں پہ صرف چند ایک محدثین کو مینشن کرتا ہوں جن کو آپ دیکھیے گا. مثال کے طور پہ علل دار قطنی میں امام دار قطنی رحمہ اللہ نے جس وقت یہ والی ابو درداء رضی اللہ عنہ سے جو مرفوع روایت ہے جب اس کو ذکر کیا تو آگے وہ فرماتے ہیں کہ اس کو وہب بن راشد نے مالک بن دینار سے ذکر کیا ہے. وہ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے آگے کہتے ہیں وہب بن راشد ھذا ضعیف جدا متروک ولا یصح ھذا الحدیث مرفوعا. وہی بات جو ہم نے شروع میں ذکر کی، یہ حدیث مرفوعاً ذکر نہیں، درست نہیں ہے. آگے کہتے ہیں کہ جعفر بن سلیمان نے مالک بن دینار سے ایک ذکر کی، وہ فرماتے ہیں کہ قرأ فی بعض الکتب ھذا الکلام وہو اشبہ بالصواب.
یہ دار قطنی رحمہ اللہ کا یہ فرمانا کہ مالک بن دینار سے جو دوسری سند میں آئی ہے جو جعفر بن سلیمان ان سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بعض کتب میں پڑھا، اسماوی کتب میں پڑھا ہوگا، تو وہ والی جو بات ہے یہ درست لگتی ہے۔ تذکرۃ الحفاظ میں ابن کیسرانی جو ہیں انہوں نے بھی یہاں پہ ایک چیز ذکر کی، انہوں نے مرفوع روایت ذکر کی اور آگے فرمایا کہ وَهْبٌ هَذَا یروی عن مالک المناکیر ولا يجوز الاحتجاج بھی، انہوں نے اس روایت کو کہا کہ یہ روایت جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہم۔ اسی طرح معرفت التذکرہ کے اندر بھی علل المتناہیہ کے اندر جو شیخ ہیں ابن جوزی رحمہ اللہ انہوں نے یہاں پہ اس چیز کو مینشن کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے وہ روایت ذکر کی جس میں وہب بن راشد ہے، پھر دار قطنی کے لحاظ سے وہ پوری جو ہم نے ادھر جرح پیش کی اس کو پیش کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے وہی امام دار قطنی کا جو قول ہم نے ذکر کیا کہ مالک بن دینار تک جو سند جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میرے بعد کتب میں پڑھیں، اس کو انہوں نے تصحیح کی کہ ہاں بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ بات جو ہے وہ ثبوت تک پہنچی۔ اب بطور تائید ہم کہ مالک بن دینار نے جو بات کی ہے نا، یہ بات جو انہوں نے بعض کتب سماوی میں پڑھی یا کہاں پڑھی، اس میں بطور تائید ہم اب ایک چیز پیش کرنے والے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد تھے مصنف جو صاحب مصنف ابن شیبہ جو تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے جناب ابو بکر بن ابی شیبہ رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، انہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ بڑی مشہور کتاب ہے جس میں آثار کی ایک بہت بڑی تعداد اور بہت بڑی جامع قسم کی کتاب ہے یہ، جس میں خاص طور پہ فقہی اعتبار سے آپ کو بہت بڑا ذخیرہ اس کتاب میں ملے گا۔ اس میں دیکھیں انہوں نے جو میں نے چیز ذکر کی کہ مالک بن دینار تک وہ یہ بات پہنچتی ہے سندن کے اسرائیلی روایت کے اندر انہوں نے یہ چیز دیکھی ہوگی۔ یہاں پہ ایک اور چیز ہم کو ملتی ہے، وہ فرماتے ہیں ایک سند ذکر کر کے مالک بن مغول کے حوالے سے، وہ آگے فرماتے ہیں کان فی زبور داؤد مکتوباً کہ جو داؤد علیہ السلام کی زبور ہے اس میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی، کیا انی ان اللہ لا الہ الا انا مالک الملوک قلوب الملک ملوک کی بیدی، وہی چیز۔ اب یہ وہاں مالک بن دینار فرما رہے تھے کہ میں نے کتاب میں پڑھا، تو یہاں مالک بن مغول فرماتے ہیں کہ زبور کے اندر جو داؤد علیہ السلام کی ہے اس میں یہ چیز لکھی، آگے وہ پھر کچھ ذکر کر رہے ہیں اس حوالے سے، وہ روایت ذکر کر رہے ہیں، بہت زیادہ طویل تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، توبوا الی طفی قلوبہم علیکم، یہ آگے جہاں جا کے اس کو ختم کرتے ہیں، لیکن کچھ الفاظ جو ہیں اس کے قلوب الملوک بیدی اور اس طرح کے یہ اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اس سے اس بات کی تقویت پہنچتی ہے کہ مرفوعاً تو اس راوی کی وجہ سے یہ بالکل شدید مجروح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو نسبت نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسرائیلیات میں سے ہے، بعض آسمانی کتابوں کے اندر یہ چیز موجود ہے، تو آسمانی کتب کیا ہے کہ یہ اسرائیلیات میں سے کہہ کے ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔